اسرائیلی بمباری مہم میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی اور انسانی جانی بحران میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے کی جانے والی بمباری کی وجہ سے ایک مارکیٹ نشانہ بنی، جس کے پاس موجود ایک کیمپ میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ وہ واحد مارکیٹ تھی جس پر لوگ اپنا سامان خریدنے کے لیے انحصار کر رہے تھے۔ شمالی بجلی کو بحال کر دیا گیا ہے ایک انڈونیشین ہسپتال کے ذریعے سے، لیکن ایندھن ختم ہونے کے باعث اندھیرا چھا گیا ہے اور وزارت نے مطلع کیا ہے کہ صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ زیادہ تر فلسطینی رات بھر ہونے والے فضائی حملوں میں مارے گئے، جن میں جہالیہ اور الہٹی مہاجرین کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کیمپس میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی، جس میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 5800 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 96 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے، اور اسرائیل میں حکومت کا کہنا ہے کہ حماس کی فوج نے 1400 سے زائد اسرائیلی ہلاک کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اب تک ہسپتالوں کو خالی کرنے کی ڈیڈ لائن نہیں بتائی گئی۔ فلسطین اسرائیل تنازع کا بنیادی سبب اسرائیل کا توسیع پسندانہ عمل اور عزائم ہے۔ اسی توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل نے نہ صرف فلسطین پر قبضہ کر لیا، بلکہ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بھی نکال باہر کیا۔ اگر دفاعی موازنہ کیا جائے کہ اسرائیل اور فلسطین کے پاس کتنا اکوپمنٹ ہے، تو اس میں ایک واضح فرق آپ کے سامنے آئے گا۔ فلسطین کا ڈیفنس بجٹ $72 ملین ہے، جبکہ اسرائیل کا 24.3 بلین ڈالرز۔ فلسطین کے پاس اس وقت صرف 80,000 فوجی ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 1,73,000 فوجی موجود ہیں۔ لیکن اسرائیل کے پاس ریزرو میں بھی 4,65,000 تک فوجی موجود ہیں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو ایک واضح ڈفرنس ہے۔ اسی طرح اگر ٹینکس کی بات کی جائے تو فلسطین کے پاس صرف 72 ٹینکس ہیں اور اسرائیل کے پاس 2,200 ٹینکس ہیں، اور یہ صرف ابھی ٹینکس کی بات ہو رہی ہے۔ آرمرڈ ویہائیکلز کی بات کریں تو فلسطین کے پاس صرف اور صرف 352 آرمرڈ ویہائیکلز ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 56,290 آرمرڈ ویہائیکلز ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم راکٹ پروجیکٹرز کی بات کریں تو فلسطین کے پاس 282 اور اسرائیل کے پاس 300 راکٹ پروجیکٹرز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اٹیک ڈرونز کی بات کریں تو فلسطین کے پاس صرف اور صرف 24 اور اسرائیل کے پاس ان گنت اٹیک ڈرونز ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ان گنت ڈرون اٹیکس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ نیوکلیئر وار ہیڈز کی بات کی جائے تو فلسطین کے پاس 0، جبکہ اسرائیل کے پاس 80 سے لے کے 200 تک نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ اسی طرح اگر نیول ویسل کی بات کی جائے تو فلسطین کے پاس کوئی نیوی نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس اس کی تعداد 65 کے قریب ہے۔ اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں تو فلسطین کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس 684 ایئر کرافٹس ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی پراپر فوج نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کا دفاعی ساز و سامان اور کیپیبلٹی آپ نے جانی۔ آج اگر مسلمان متحد ہوتے تو فلسطین میں یہ نہ ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک بات ہے۔
مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔